أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات على محمد وعلى یہ مجلس نجف سے کربلا کے راستے میں برپا کی جا رہی ہے۔ جب انسان کسی سفر میں ہوتا ہے، کسی راستے میں ہوتا ہے، تو اس کا مقام وہی ہوتا ہے جو اس سفر کا ہوتا ہے۔ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہو، اس کی ارزش اور قیمت اتنی ہی ہوتی ہے جو اس کا مقصد ہوتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسن، جو انسان سب سے اچھا کام کر سکتا ہے اس کی قیمت وہی ہوتی ہے۔ بہت مختصر سے فضائل جناب سید الشہداء کے پیش کروں گا، پھر مصائب۔ بڑی مشہور و معروف حدیث نبوی کا میں نے انتخاب کیا ہے، آپ نے سینکڑوں مرتبہ علماء سے سنا ہوگا، مجھ حقیر سے بھی چند الفاظ اس حدیث کے ضمن میں سن لیجئے۔ مجھے معلوم ہے مجمع مخلوط ہے، کچھ فارس زبان بھی ہیں، اردو زبان ہے، مختلف ممالک سے لوگ ہیں، ہم مختلف رنگ نسل سے، مختلف علاقوں سے، مختلف خطوں سے ہیں، لیکن ہم سب کا مقصد ایک ہے، ہمارا مقصد حسین ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد جناب سید الشہداء، ہمارے اس سفر کا مقصد جناب سید الشہداء علیہ السلام۔ اس لیے یہ سفر بڑا مقدس ہے، کیونکہ مقصد اتنا بلند ہے کہ جو اللہ کے محبوب کا محبوب ہے۔ رسول خدا کو آپ کہتے ہیں حبیب اللہ، یعنی اللہ کے محبوب، اور اللہ کے محبوب کو بہت زیادہ محبوب ہے حسین ابن علی۔ یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات مسجد نبوی میں ممبر پہ امام حسین کو اپنی آغوش میں لے کے آئے، اور آغوش میں لانے کے بعد صحابہ سے فرمانے لگے ہاتھ بلند کر کے، اللہم انی احب حسین فاحب من احب حسین، پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ اس لیے اللہ کو
حسینیوں سے بڑی محبت ہے۔ اس وقت کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ اس سفر کے لیے جو الفاظ سوچ کر کے آیا تھا انہیں بیان کرنا بڑا مشکل ہے کہ انسان وہ کیفیت اپنی دل سے نکال کے زبان پہ کیسے لائے جو امام حسین کے لیے انسان انتخاب کرتا ہے۔ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مقامات ہیں، جتنی بھی چیزیں، جگہیں ہیں، جتنا انسان بیان کرتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، جب جاؤ دیکھو تو وہ اتنا اچھا نہیں جتنا تم نے بیان سنا ہوتا ہے۔ لیکن جنت جتنا بھی لوگوں نے بیان کیا اس سے بہتر ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جنت جتنا بھی تم نے بیان سنا قرآن میں، حدیث میں، اس سے بہتر ہے۔ اور اگر دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو کربلا آ جائیے۔ اس لیے کربلا کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، الفاظ بیان نہیں کر سکتے جب تک کوئی آ کے دیکھے نہیں۔ اللہ کے معجزے کو اگر آپ نے زمین پہ دیکھنا ہے، زندہ معجزہ دیکھنا ہے، تو کربلا کو دیکھ لیجئے۔ میرے ایک جملے پہ غور کیجئے گا، میں نے کل بھی موضوع شروع کیا، میں جانتا ہوں آپ لوگ مسلسل چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجئے گا۔ 3 چیزیں اگر کسی کے خلاف ہوں تو وہ پنپتا نہیں ہے، ترقی نہیں کرتا۔ 3 چیزیں: حکومت، دولت، حکومت یعنی اردو والی حکومت، گورنمنٹ، دولت، پیسہ، اور تیسرے پروپیگنڈا جسے آپ میڈیا کہتے ہیں آج۔ اگر یہ 3 کسی کے خلاف ہوں وہ چلتا نہیں ہے۔ حکومت خلاف ہو، پیسہ خلاف ہو، پروپیگنڈا میڈیا خلاف ہو۔ پوری تاریخ میں حکومتیں امام حسین کے خلاف رہیں، پیسہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف استعمال ہوا، پروپیگنڈا میڈیا امام حسین کے خلاف استعمال ہوا، لیکن آج سب ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ مولا حسین آج بھی بلند ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں جناب سید الشہداء، حکومتیں صرف یزید خلاف نہیں تھا، ہر آنے والی حکومت امام حسین کے خلاف استعمال کی۔ لوگوں نے کتنی دولت امام حسین کے خلاف استعمال کی، کتنا پروپیگنڈا امام حسین کے خلاف کیا گیا، ان مجلسوں کے خلاف۔ دیکھیں تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا، اسلام کے خلاف بھی یہ 3 پروپیگنڈے استعمال کیے گئے۔ 3 طبقات ہوتے ہیں معاشرے میں، مرد، خواتین، بچے، تینوں کو دور رکھنے کے لیے اسلام میں بھی پروپیگنڈے ہوئے۔ ابو سفیان نے مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہا یہ شاعر، بچوں کو دور رکھنے کے لیے کہا مجنون، خواتین کو دور رکھنے کے لیے کہا جادوگر۔ وہ سارے پروپیگنڈے ختم ہو گئے، اسلام آج بھی باقی ہے۔ آزاداری کے خلاف بھی 3 پروپیگنڈے ہوئے، سن لیجئے گا الفاظ۔ اگر یہاں پاکستانی ہوں تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے۔ تو سب سے زیادہ پروپیگنڈا پاکستان میں کیا آزاداری کے خلاف۔ مرد مجلسوں میں جائیں گے تو نکاح ٹوٹ جائیں گے، اگر خواتین جائیں گی تو بے حرمتی ہوگی، بچے جائیں گے تو ذبح کر کے دیگ میں ڈال دیں گے۔ کتنے پروپیگنڈے کیے گئے، سارے پروپیگنڈے فیل ہیں، حسین آج بھی عظیم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نامی، دنیا میں کتنی کوششیں کی گئی جناب سید الشہداء کے خلاف۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، شاید آپ حضرات نہ پہنچ سکیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بھی دنیا کی سیاست کو سمجھتے ہیں۔ کہاں گیا وہ صدام جو کہتا تھا میں حسین کا نام مٹا دوں گا؟ صدام مٹ گیا، حسین باقی ہے۔ کہاں گیا وہ قذافی، کہاں گیا وہ حسنی مبارک جو امام حسین کی عزاداری نہیں ہونے دیتے تھے؟ یہاں پہ ہوں، جانتا ہوں لائیو جا رہی ہے بات۔ عزیزان گرامی، کہاں گئے وہ افراد جو جناب سید الشہداء کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مجلسوں کو روکتے تھے، FIRیں کاٹتے تھے، پابندیاں لگاتے تھے، مجلس نہیں ہونے دیں گے؟ جو حسین سے ٹکراتا ہے نا وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا۔
میری امید نہیں تھی کہ افراد پہنچ جائیں گے، لیکن آپ جس محبت سے سن رہے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، میں ممنون ہوں. یقین مانیں مسلسل پوری رات جاگا ہوں، اور یہ پچھلے 6-7 ہفتوں سے. لیکن پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سید الشہداء کے لیے. سرور کائنات نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. پہلا جملہ سمجھنا بہت آسان ہے. الحسین منی، حسین مجھ سے ہے. ہر نواسا نانا سے ہوتا، ہر پوتا دادا سے ہوتا، ہر بیٹا باپ سے ہوتا. سرور کائنات فرما رہے ہیں حسین مجھ سے. یا رسول اللہ یہ پہلا جملہ سمجھ میں آ گیا، حسین آپ سے ہے. یہ دوسرا جملہ سمجھنا بڑا مشکل ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. کیونکہ آپ نے ہزاروں مرتبہ حدیث سن رکھی ہے، اس لیے آپ کو تعجب نہیں ہو رہا. آئیں ذرا میں آپ کو نئے پہلو سے پیش کرنے کی کوشش کروں اس حدیث کو. سرور کائنات فرما رہے ہیں الحسین من، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں. اور جب آپ نے چادر اڑائی تھی اور کہا تھا پنجتن کے لیے بھی انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. کوئی بھی بیٹی باپ سے ہوتی ہے، کوئی داماد سسر سے، کوئی بھی نواسے نانا سے، لیکن رسول خدا ان سے کیسے ہیں؟ ابھی بھی نہیں پہنچا پایا ہوں. مجھے اسی بات کو صرف آج واضح کرنا ہے، اسی پہ صرف مجلس ہے. میری بات پہنچ رہی ہوگا تو تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. اذان گرامی ایک آیت پڑھ دوں، اس کے بعد آگے پڑھوں گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تھوڑی سی توجہ. اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. میں سوال کر لوں آپ سے، سب سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. اللہ افضل ہے یا رسول اللہ؟ اللہ افضل ہے. اللہ رسول خدا کا بھی خالق ہے مالک ہے، اللہ افضل ہے. توجہ. تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کر لی، لیکن اللہ فرماتا نہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کچھ لوگ پہنچ گئے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ بہت سے ایسے تھے جو پیغمبر سے کہہ رہے تھے، جب پیغمبر کہتے تھے میری اطاعت کیوں نہیں کر رہے، ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہیں، تو اللہ نے کہا خبردار ڈائریکٹ نہ آنا، میرے رسول کی اطاعت کرنا. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اب رسول خدا نے فرمایا جس نے میری آل کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. میں نے صرف ایک پہلو پیش کیا، صرف ایک پہلو. اور سے سنیے گا جانے گرامی، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے. یا رسول اللہ یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ مولا حسین آپ سے ہیں، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. یہ جملہ سمجھانا بڑا مشکل ہے. اگر میں آج یہ جملہ سمجھا سکا تو سمجھتا ہوں آج کی مجلس ہو گئی. تھوڑی سی توجہ. عزیزان گرامی پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی عام ہستی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورہ نجم کی آیات ہیں، یہ تب تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے میں حسین سے ہوں. ابھی میں نہیں پہنچا سکا ہوں، میں یہ چند افراد پہنچے میرے سارے من میں کی. عزیزان گرامی پیغمبر بار بار فرما رہے ہیں میں حسین سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے. اب پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میری حقیقت میرا دین ہے، میری حقیقت میرا قرآن ہے، میری حقیقت میری نبوت ہے، میری حقیقت میری رسالت ہے. اگر میں باقی تو یہ سب چیزیں باقی، یہ چیزیں باقی تو میں باقی. توجہ. کربلا تک امام حسین علیہ السلام رسول خدا سے، کربلا کے بعد رسول خدا امام حسین. توجہ فرمائے جانے گے نا. کچھ نہ ہوتا اگر سید الشہداء کربلا تشریف نہ لاتے، کچھ نہ ہوتا. اللہ ہوتا، اللہ کا کوئی ماننے والا نہ ہوتا.
لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا اگر مولا حسین کربلا نہ آتے. میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت خستہ حالت میں ہیں، لیکن جملے سن لیجئے گا. رسول خدا کو کوئی ماننے والا نہ ہوتا. ارے جو رسول خدا کو سب سے محبوب تھا اسی نے یزید کی بیعت کر لی، تو ہم کیوں رسول خدا کو مانیں؟ کوئی رسول خدا نہ کوئی اللہ کو مانتا، نہ رسول اللہ کو، نہ مولا علی کو، کوئی نہ مانتا. اگر مولا حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے، مولا حسین نے اس لیے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. زمین آسمان سے مل سکتی ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بھائی مجمع کی توجہ ہو، مولا نے یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اپنے سے نفی نہیں کیا بیعت کو کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا کوئی بھی امام اس جیسے کسی خلیفہ کی توجہ فرمائی جانے کی نا کہ اگر کبھی بھی آئے کوئی تاریخ میں لکھنے والا مورخ اور خیانت کر کے کہے کہ کسی امام نے کسی کی بیعت کر لی تھی، تو مولا حسین علیہ السلام کے ایک جملے نے تمام دھبوں کو دور کر دیا. آپ نے نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی. توجہ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو برا محسوس ہو پہلے سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا عقیدہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوں. اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، یہ تشیع کا عقیدہ ہے. عزیزان گرامی، مولا فرما رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. شاید اسی لیے امت نے ٹھان لیا کہ اب پیغمبر کو کہتے رہے محمد ہم جیسے. مولا یہ سمجھا رہے ہیں نہیں خبردار، پیغمبر تم جیسے نہیں، ہم پیغمبر جیسے. امت رسول خدا جیسی نہیں ہے، صرف آل پیغمبر رسول خدا جیسے، اور ان جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آئیں ذرا صرف ایک پہلو اور پیش کروں گا، وقت پہ مجھے پوری آج 4 مجالس ہیں، مجھے پھر واپس جانا ہے، پھر آنا ہے، پھر مسلسل مجالس ہیں. پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ ان کی محبت کی وجہ سے آپ سب لوگوں کے لیے خاص طور سے حاضر ہوا ہوں. میری جو بھی میں نے بیان کیا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول کر لیجیے گا، بار بار کہہ رہا ہوں. زائرین کا مقام بہت زیادہ ہے، ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں زائرین کے قدموں تلے، اور آپ کس کے زائر ہیں؟ جس سے خود عرش اعظم سے خدا بھی کہتا ہے حسین تجھ پہ سلام. یہ عام ہستی نہیں ہے، مولا حسین بڑے مظلوم ہیں، تو آپ ان کے زائر ہیں. تو عزیزان گرامی، رسول خدا کو بہت زیادہ محبت ہے، رسول خدا کو، جناب سید الشہداء، اور صرف رسول خدا کو نہیں، مولا کائنات کو، جناب سیدہ کو، مولا حسن کو، جو سب کی محبتوں کے مرکز ہے وہ مولا حسین علیہ السلام. چلیے گا میرے ساتھ، ابھی ایک آخری پہلو پیش کر رہا ہوں. کون ہے امام حسین علیہ السلام؟ یقین مانیے کہ اگر عام دن ہوں تو میں بھی بیمار پڑا ہوتا کہ جتنی میں نے مسلسل میں جاگتا رہا ہوں، لیکن یہ صرف اور صرف مولا حسین کا عشق ہے جو مجھے چلا رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، مولا کا صدقہ ہے، ان کی خیرات ہے کہ ہم چل رہے ہیں. اور دنیا بھر میں اگر کوئی بھی زیارت سید الشہداء کے لیے آئے تو یاد رکھے وہ آیا نہیں ہے، اسے بلایا گیا. کبھی تکبر نہ کریں، مولا حسین کو خادموں کی کمی نہیں ہے. وہ اگر آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ کو آپ کی خاطر بلا رہے ہیں. کامل الزیارات میں اپنے قولے نے یہاں تک لکھا کہ مولا حسین اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. ایک ایک زائر، ہر زائر کو پہچانتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے. میں بھی احادیث دیکھ رہا تھا، بہت زیادہ میں نے احادیث دیکھی، کوشش کیا کہ نئے مطالب پیش کروں. ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ وہ مومن جو امام حسین کی زیارت کیے بغیر مر جائے گا اور جنت میں جائے گا، اس سے جنت میں جا کے بھی افسوس رہے گا، اے کاش میں نے حسین ابن علی کی زیارت کی ہو.
کہ جو زائر حسین کا جنت میں مقام ہوگا وہ بغیر زیارت کے نصیب نہیں ہوگا۔ زائر امام حسین کا بڑا مقام ہے، اپنی قدر کو سمجھیں، شکر ادا کریں، پروردگارہ تو نے زیارت سید الشہداء نصیب کی۔ روز قیامت جو زائرین کا مقام ہوگا وہ کسی اور کا نہیں۔ جس پہلو کو پیش کرنا چاہتا تھا اب نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن سن لیجئے چند ایک جملے مصاحب کے۔ آج میں دیکھ رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا مصاحب کس کے پڑھوں، تو پھر 13 سفر اور میرے بھائیوں نے بھی جو سلام بھی پیش کیا، جو مرثیہ بھی پڑھا گیا جناب سکینہ بنت الحسین کا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبت رسول خدا سے، رسول خدا کو مولا حسین سے، اور مولا حسین کو بیٹیوں میں ایک ایسی بیوی سے جنہیں سینے پہ سلاد ہے۔ میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا موقف میں بھائیوں نے قالین بھی بچھایا ہے۔ کچھ بیویاں شام غریبہ میں خاک پہ بیٹھے ہوئے، مجھے بتایا یہاں پہ بہت خرچہ کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، آپ کو تبرک مل رہا ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ پیاسا ہو تو اسے پانی بھی پلا دیا جائے گا، کوئی رونے والا پیاسا نہیں رہے گا۔ بڑے بڑے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے، سب سے زیادہ ائمہ معصومین کو کس بات کا دکھ تھا، غم کس بات کا تھا، تو فرماتے ہیں 2 باتوں کا بہت غم تھا، 2 باتوں کا، حتیٰ شہادتوں سے زیادہ 2 باتوں کا غم تھا۔ جانتے 2 باتیں کون سی تھیں؟ ایک بچوں کا کہنا العطار، جب چھوٹے چھوٹے بچے کہتے تھے نا ہائے پیاس، جناب سید الشہداء برداشت نہیں کرتے تھے، ساقی کوثر کے بیٹے ہیں نا، اور انہی کے بچے پیاس سے، مولا سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کہا اور شہادت سے زیادہ 2 باتوں کا غم، ایک بچوں کی پیاس کا اور دوسرے بیویوں کے پردے کا، بیویوں کے پردے کا بہت غم تھا۔ اجرکم اللہ۔ چلیے گا آج میرے ساتھ ذرا ایک بیوی کے کچھ جملے مصاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ نام ہے سکینہ، شاید سکون کا سبب بنتی ہے، کوئی باپ سینے پہ سلاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا ہر باپ کو بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اگر یہ پتا ہو اس بیٹی کو تماچے لگیں گے، یہ پتا ہو یہ زندان میں رہے گی، تو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، مجھے بھی میرے بھائی بتا رہے تھے کہ خواتین بھی مجلس سن رہی ہیں، اور بہت سے مرد اور خواتین اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئے۔ ابھی جو بھائی مجھے لے کے آئے نا کہہ رہے تھے کہ مولانا آج تو گرمی اتنی نہیں ہے، عاشورہ میں بہت زیادہ گرمی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں آپ سے، اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھی مرد ہے جس کے ساتھ چھوٹی بچی آئی اور اسے یہ پتا چلے کہ بچی بے ہوش ہو گئی، تو کیا سوال کرے گا؟ یہی سوال کرے گا نا، بچی کو پانی پلا دیا یا نہیں؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو یہ پوچھے بچی کو تماچا کس نے مارا تھا؟ ہائے شام غریبہ، ہائے شام غریبہ۔ ایک سوال کروں، آپ کے رونے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا؟ جب جناب زینب مدینے واپس آئی تھی نا تو بیوی نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے رو کے فرمایا، یا جدہ انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ روایت کے الفاظ ہیں سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع ہو گئے تھے، سب نے جب بی بی کے جملے سنے نا کہ بی بی فرما رہی ہے، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا، نانا جب اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر چلایا، نانا میں نے رو رو کے برقعے کا دامن پھیلا کے کہا، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم، کوئی رونے پہ بخل نہ کرے، آپ کربلا کے راستے میں
روایت کے الفاظ ہیں سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے. اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے مدینے والے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی. بی بی کی آواز دب گئی تھی. بی بی خاموش ہو گئی. جب سب روتے روتے تھک گئے, خاموش ہو گئے, تو پھر بی بی نے ایک سوال کیا, نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی, نانا میں بازوؤں کے پشت کے نیل دکھاتی, نانا آپ کی امت نے مجھے بڑے تازیانے مارے. اجرکم اللہ. نانا مجھے رونے نہیں دیا. آئیں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں. تو ہر بیوی کو بڑا غم تھا. آج میں کچھ دیر کے لیے شام لے جانا چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی شاید شام بھی جائے. مجھے تو 10 سال ہو گئے میں نہیں جا سکا. ایک عجیب و غریب تڑپ ہے. پروردگارہ دوبارہ ان بیویوں کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ کربلا کے صدقے میں دوبارہ بیویوں کی زیارت نصیب فرما. ان کے حرم کی حفاظت فرما. جو میلی نگاہ سے ہماری بیویوں کے حرم کو دیکھے انہیں غارت فرما. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. ایک عجیب سی تڑپ ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں. جب رہائی ملی نا بیویوں کو, میں نے مقتل میں دیکھا ہے کہ جیسی رہائی ملی بیویاں اونچی آواز سے رونے لگی. میں سوچتا تھا رہائی پہ لوگ خوش ہوتے, ایسا ہی ہے نا, لوگ رہا ہوتے ہیں, خوش ہوتے, رہائی مل گئی. لیکن بیویاں رہا ہوتے ہی رونے لگی, اونچی اونچی رونے لگی. کوئی بیوی کہتی واہ علی اصغرا, بیویاں رونے لگتی. جب خاموش ہوتی دوسری بیوی کہتی واہ علی اکبرا. پھر کوئی بیوی کہتی واہ قاسمہ. پھر ایک بیوی کہتی واہ عباسا. جب سب بیویاں خاموش ہو جاتی جناب زینب کہتی واہ حسینہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی میرے بھائی آ گئے ہیں, دوہا پڑھیں گے, جلتے رہیں گے, ابھی چلیں گے. میں پڑھوں گا مصائب, ابھی جملے سنیے گا اگر برداشت کر سکیں. ساری بیویاں رو رہی ہیں, گریہ کر رہی ہیں. رہائی ملنے پہ بھی گریہ ہے. کیوں؟ 2 وجہ سے. میرا دل کہتا ہے 2 وجہ سے بیویاں رو رہی ہیں. میرے ساتھ چلیے گا ذرا کچھ دیر کے لیے شام. 2 وجہ ہیں بیویاں رو رہی ہیں. پہلی وجہ کیونکہ زندان میں بیویوں کو رونے نہیں دیا. جب بیویاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. اب بیویوں کو پہلی مرتبہ کھل کے رونے کی اجازت ملی, سب بین کرنے لگی. سب بین کر رہی ہیں, گریہ کر رہی ہیں. آپ جانتے ہیں نا جب بیویاں بین کرتی تھیں تو مولا سجاد سب سے زیادہ روتے تھے. میں آپ کے لیے مصائب پڑھ رہا ہوں تو آپ رو رہے ہیں. خدا کی قسم بیویاں مصائب نہیں پڑھتی تھی, ایک ایک شہید کا نام لیتی تھی, روتی جاتی تھی. کبھی کوئی بیوی کہتی واہ حسینہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے, چلیے گا میرے ساتھ. میں نے کہا 2 وجہ. ایک زندان میں رونے کی اجازت نہیں ملی, اور جانتے ہیں دوسری وجہ کیا تھی بیویوں کے رونے کی؟ وہ بیوی جس بچی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا, وہ زندان میں رہ گئی تھی. اب بیویاں جناب سکینہ کو یاد کر کے روتی تھی. دیکھیں نام میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کہیں رقیہ بنت الحسین, سکینہ. 3 تاریخ میں ایسے تابوت ہیں جو بڑے مظلومیت کے ہیں. 3 تابوت مل کر دیکھیے گا. پہلا تابوت جناب سیدہ کا, مدینہ شہر ہے, 14 افراد جنازے میں ہیں. ایک امام خود تابوت لے کے جا رہے ہیں, 2 امام بچے ہیں. ماں کے تابوت کے دیکھ رہے ہیں, بڑا مظلومیت کا تابوت ہے. دوسرا تابوت جو پل بغداد پہ رکھا گیا, 4 مزدوروں کو پیسے دے کے دھوپ میں جنازہ رکھوا دیا. اجرکم اللہ. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت. اور جانتے ہیں تیسرا تابوت کس کا ہے؟ شام کا زندان ہے. ایک چھوٹی سی بیوی کا تابوت ہے, بھائی کے گلے میں طوق ہے, ہاتھوں میں زنجیریں ہیں,
پاؤں میں بیڑیاں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں 72 کے جنازے اٹھانے والے میرے بابا، اپنی بیٹی کا جنازہ اجرکم اللہ، اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے۔ بس میں زندان میں بھی کبھی قبریں نہیں بنائی جاتی، میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں جناب سکینہ کے مصائب ختم نہیں ہوتے۔ 5 منٹ کی زحمت دوں گا، میرے ساتھ چلیے گا۔ میرا وعدہ ہے اگر آپ مصائب کو غور سے سنیں گے ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا۔ چلیں گے میرے ساتھ؟ رہائی مل گئی بیویوں کو۔ جب رہائی ملی نا تو پہلے شہداء کے سر واپس آئے، پھر تبرکات آئے۔ جب تبرکات واپس آ رہے تھے، پہلی جو چیز آئی وہ تھی چادر تطہیر۔ جناب زینب نے فرمایا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ اتنے میں ایک ملعون ایک انگوٹھی لے کے آیا۔ سب بیویوں نے مولا سجاد کو دیکھا۔ جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد کی کس کی انگوٹھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں بجدل نے میرے بابا کی انگوٹھی اتارنا چاہی، انگوٹھی نہیں اتری، اس نے خنجر نکالا انگلی کو کاٹا، انگوٹھی لے گیا، یہ وہ انگوٹھی ہے۔ اب میری طرف ضرور دیکھیے گا، مجھے معاف کر دیجیے جملہ پڑھ رہا ہوں، سادات غیر سادات برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دیجیے گا، میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا۔ سب بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا۔ جناب رباب نے رو کے کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ یہ بالیاں واپس لے جاؤ، جس بیوی کی بالیاں تھیں اب وہ نہیں رہی۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا۔ ایک آخری جملے کی زحمت دوں گا۔ جب 3 دن تک بیویاں شام میں روتی رہی، تیسرے دن مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بیویوں سے کہتے ہیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے، بیویاں تیار ہیں۔ صبح نمودار ہوئی، مولا سجاد نے جناب زینب سے سوال کیا پھوپھی اماں کیا بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن نہ جانے آپ کی ماں رباب فجر کے بعد کہاں چلی گئی ہیں، رباب کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے گا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی، میرے ساتھ چلیے راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جب کچھ ہی دور گئے تھے جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک قبر سے وداع کرنے گئی۔ جب بیویاں زندان میں پہنچی دیکھا جناب رباب قبر سے ایسے لپٹ کے رو رہی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی، اور بار بار کہتی ہے سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ 2 منٹ دعا کی زحمت دوں گا، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا۔ سونو مونو صاحب میرے دونوں محترم ابھی آپ کے سامنے نوحہ پیش کریں گے، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، ذرا مل کے دعا کریں گے۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، یہاں پہ بھی آیا تو کچھ لوگوں نے التماس سے دعا کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ شدید مریض ہیں ان کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ پروردگارہ اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا، بیماروں کے بستر نہیں لوٹے جاتے لیکن ہائے شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر بھی لوٹ لیا گیا۔ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ جتنے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے اس موقع پہ جوانیان ہیں، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری سزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہم بار بار اس زیارت پہ آتے رہیں
پروردگارہ میں بہت سے مطالب سوچ کے آیا تھا، ذہن میں لے کے آیا، کچھ نہیں پڑھ سکا، نہ جانے صرف مصائب کی طرف ذہن تھا، شاید دن ہی ایسے ہیں، نہ جانے جب بیبیاں کربلا پہنچی ہوں گی، میں اور آپ جائیں گے نا تو بڑا سکون ہوگا۔ جب بیبیاں آئی تھی نا، میں نے ایک روایت میں جملے دیکھے ہیں کہ جناب زینب بلند آواز سے رو رو کے فرما رہی تھی، اے حسین جب میں پہلے آیا کرتی تھی نا تو آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے، بی بی بار بار کہتی تھی حسین مجھے گلے لگا لو، حسین میری پشت زخمی ہے، میرے پاؤں زخمی ہیں، بھیا مجھ سے اب چلا نہیں جا رہا، میرے بھائی۔ پروردگارہ واسطہ جناب زینب کا، واسطہ جناب سید الشہداء کا کسی کو رد نہ فرما، ہم سب کی زیارات قبول فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پاکستان میں سیلاب ہے، کشمیر میں حالات خراب ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، افغانستان میں، ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین، بحرین، پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت اگر قابل ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت نصیب فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں تو انہیں غارت فرما۔ پروردگارہ اس موقف کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ آئیں ذرا ایک جملہ پیش کر دوں، بہت معذرت کے ساتھ میں نے مسائل تو اعلان کر دیا، مجلس میں نے جتنی مختصر کر سکتا تھا کی ہے۔ آئیں ذرا مل کے سے امام زمانہ سلام کرتے ہیں نا بعد میں امام علیہ السلام، تو جانتے کیا فرماتے ہیں؟ میرا سلام ہو میرے ان جد پہ، میرے اس دادا پہ جن کی داڑھی خون سے خضاب ہے۔ السلام علی الشیب الخضیر، خون سے خضاب ہو گئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں خط طریب، سلام اس رخسار پہ جو خاک میں پڑا تھا۔ امام زمانہ کو اتنی محبت ہے، ایک ایک عضو پہ الگ الگ سلام کیا، کبھی ماتھے کو سلام، کبھی رخسار کو سلام، کبھی ریش مبارک کو سلام، کبھی گلے کو سلام۔ پھر جانتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، میرا سلام کٹے ہوئے گلے پہ، میرا سلام اس سر پہ جو نیزے پہ بنا تھا۔ پروردگارہ امام زمانہ کی عظمتوں کو سلام، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین